كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في موضع آخر: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، گزشتہ ہفتہ اس پر بات چل رہی تھی کہ رب کا لفظ دیکھنے اور بولنے میں بہت ہی چھوٹا ہے، لیکن اس کی حقیقت دل و دماغ میں اتارنے کے لیے جب تک اترتی ہے تو پوری زندگی تلخ ہو جاتی ہے اور ختم ہونے لگتی ہے۔ یہ لفظ ایسا ہے جو قرآن مقدس میں ایک بار نہیں بار بار استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ ایسا ہے جو دیکھنے میں نہایت ہی مختصر لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے معنی کے ایک سمندر لیے ہوئے ہے، اور یہی لفظ جب تک لفظی رہتا ہے زبان پر تب تک ہماری اور آپ کے نمازوں میں، ہماری اور آپ کے ذکر میں، ہماری اور آپ کی تلاوت میں، ہماری اور آپ کی دعاؤں میں کوئی سوز نہیں ہوتا ہے، کوئی کیفیت، کوئی لطف جو ہونا چاہیے رب حقیقی سے تعلق کے بعد وہ چونکہ نہیں ہوتا، اس لیے ملتا نہیں ہے۔ اور یہی لفظ جب اس کی حقیقت دل و دماغ کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے تو پھر انسان کی دنیا ہی پلٹ جایا کرتی ہے، پھر اس کی سوچ ہی بدل جایا کرتی ہے، پھر اس کا مزاج ہی بدل جایا کرتا ہے۔ پھر کوئی بھی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے فوراً وہ پلٹ کر کے اپنے رب حقیقی ہی کو دیکھتا ہے اور اسے پکارتا ہے، فوراً وہ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، فوراً وہ یہی کہنے پہ مجبور ہوتا ہے ہمارے رب کی یہ مرضی ہے اور اسی کے ذریعے سے یہ کام ہو رہا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہم نے اور آپ نے بہت پڑھا ہے اور سنا ہے، اور شاید سر اقبال کا یہ جملہ بھی ہے اور یہ شعر بھی ہے کہ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، گر تو نہیں غالب تو ہے کچھ کسر ایمان میں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، مومنین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم یہ کہہ دیں کہ ہم مومن ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اتنا کہہ لیا کریں کہ ہم بھی کلمہ گو ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب ہمارے اوپر حالات آئیں اور ہم ہر جگہ سے لات کھا کر کے دھتکارے جائیں اور اس کے بعد تھک ہار کر کے تب اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں، یہ مومنین کا مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اچھائی ہو برائی ہو، ہمارے اور آپ کے حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، پریشانیوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہو اور مصائب کے کالے بادل برسنے کے لیے تیار ہی نہیں بلکہ برس رہے ہوں، یا خوشیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہو اور اللہ کرے کہ سب کے ساتھ لگا رہے، ہر حالت میں یہ ذہن و دماغ میں رہے کہ یہ سب کچھ ہمارے اس رب حقیقی کی طرف سے ہو رہا ہے، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کچھ کر کے گزرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، اسے کوئی ٹوکنے والا نہیں، اسے کوئی پکڑنے والا نہیں، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں،
اس سے کوئی کچھ کہنے والا نہیں. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. جو وہ کرتا ہے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے. ہاں ہر ایک سے وہ خود سوال کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ فعال لما یرید ہے. یہ حقیقت جب دل و دماغ میں اتر جاتی ہے تو دل کی دنیا کی کیفیت ہی بدل جایا کرتی ہے. یہی حقیقت دل و دماغ میں اتری ہوئی تھی حضرت حاجرہ کی. یہی حقیقت دل و دماغ میں اتری ہوئی تھی حضرت ابراہیم کے. یہی حقیقت دل و دماغ میں اتری ہوئی تھی حضرت نوح کے. یہی حقیقت دل و دماغ میں اتری ہوئی تھی حضرت موسیٰ کے. یہی حقیقت دل و دماغ میں اتری ہوئی تھی حضرت عیسیٰ کے. یہی حقیقت دل و دماغ میں اتری ہوئی تھی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور یہی وہ حقیقت تھی اور یہی وہ کیفیت تھی اور یہی رب سے ہونے کا وہ یقین تھا جو حضرت عمران کی بیوی نے اپنی دعاؤں میں جس کا اظہار فرمایا تھا. حضرت عمران علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی اہلیہ یعنی حضرت مریم کی والدہ نے قرآن مقدس میں اللہ نے اس کا نقشہ بھی کھینچا ہے اور بیان فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا اور کیا ہم نے سنا. وہاں بھی انہوں نے رب ہی کا سہارا لیا، وہاں بھی انہوں نے رب ہی کا لفظ استعمال کیا، وہاں بھی انہوں نے رب ہی کی دعائی دی، وہاں بھی انہوں نے رب ہی کو پکارا. کسی اور دوسرے الفاظ کا اللہ کے لیے استعمال نہیں کر فرمایا. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب عمران کی اہلیہ نے، جب حضرت عمران کی بیوی نے وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا، اب انہوں نے نظر مانی، انہوں نے یہ منت مانی کہ اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، جو میں امید سے ہوں، یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو اسے بیت المقدس یا بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے گا. وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آپ اسے قبول کر لیجیے، آپ بہت سننے والے ہیں، آپ سب کچھ جاننے والے ہیں. میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ کوئی ایک بچہ میرے بطن سے جنم لے اور پیدا ہو اور اسے خانہ خدا کے لیے یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں اسے وقف کر دوں اور اسے آزاد کر دوں. فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ کیا فرماتا ہے فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب انہوں نے انہیں جرا تو پتہ چلا کہ لڑکے کے بجائے لڑکی ہیں. حضرت مریم تشریف لا رہے ہیں. حضرت مریم کی والدہ نے جو نظر مانی ہے، جو منت مانی ہے، وہ اس کی ہے کہ کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو خدمت خدا خانہ خدا کے لیے وقف کیا جاتا. یہاں لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ. کہنے لگی میرے مولا یہاں تو بچہ کے بجائے بچی پیدا ہوئی ہے، یہاں تو لڑکا کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی ہے. إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ. اللہ کو بھی پتہ ہے کہ کیا پیدا ہوا ہے اور کیا پیدا ہوئی ہے، اللہ خوب جانتا ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. اور وہ لڑکا جو ہوتا ظاہر لڑکی کی طرح سے نہیں ہو سکتا ہے. تو انہوں نے وہاں خدمت کے لیے نظر مانی ہے، انہوں نے وہاں خادم بنانے کے لیے نظر مانی ہے، انہوں نے اس کی نظر مانی ہے کہ بیت المقدس میں انہیں رکھا جائے اور وہ وہاں پہ خادم بن کر کے رہیں. اور یہ بچی ہے تو اب مسئلہ کھڑا ہوا. اللہ فرماتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ. حضرت مریم نے ان کا نام، حضرت مریم کی والدہ نے ان کا نام مریم رکھا. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. میں اسے اور ان کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. جتنے بھی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں سب میں رب ہی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اور دعا کا سلسلہ چل رہا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فتقبلها ربها بقبول حسن. اللہ رب العزت نے انہیں عمدہ طریقے سے قبول بھی فرمایا، بہترین ان کی پرورش بھی فرمائی. حضرت مریم کی والدہ آپ کو لے کر کے مجاہدین اور عابدین کے پاس گئیں. حضرت عمران کی وفات ہو چکی تھی جو کہ آپ کے والد تھے اور جو بیت المقدس کے اس وقت کے امام بھی تھے. اگر وہ موجود ہوتے تو ظاہر ہے پرورش وہی کرتے، اگر وہ موجود ہوتے تو ظاہر ہے دیکھ ریکھ وہی کرتے، اگر وہ موجود ہوتے تو پھر انہیں کی کفالت اور حفاظت میں رہتی. لیکن وہاں پہ چونکہ وہ موجود نہیں، اب اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس لیے جو وہاں کے مجاورین ہیں، جو وہاں کے عابدین ہیں، ان کے درمیان ایک تنازع پیدا ہو گیا. اس بچی کی پرورش ہم کریں گے، اسے ہم اپنی حفاظت میں رکھیں گے، اسے ہم اپنی کفالت میں رکھیں گے. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعویٰ پیش کیا کیونکہ ان کی خالہ ہمارے یہاں ہے، اس لیے ہمارا حق بنتا ہے. اس کے بعد بھی بات نہیں بنی، پھر قرآن اندازی ہوئی اور قرآن اندازی بھی عجیب طریقے سے ہوئی. اس کے بعد حضرت مریم کو حضرت زکریا علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا گیا. آپ ان کی دیکھ ریکھ کرتے اور بعض روایتوں میں ہے کہ ایک دودھ پلائی کو، ایک انا کو ان کے لیے لگا دیا گیا. اور بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے انہیں دودھ پلے اور پلانے کی ضرورت ہوئی ہی نہیں، ڈائریکٹ آسمان سے اللہ رب العزت ان کے لیے غذائیں فراہم کرتا رہتا تھا. اور جب کہیں حضرت زکریا وہاں سے نکل کر کے باہر جاتے، ایک چھوٹے سے حجرے میں انہیں پیک کر دیتے اور بند کر دیتے اور لوٹ کر کے ایک مرتبہ آئے، شاید کچھ رکھنا بھول گئے تھے، شاید کھانے کا انتظام کرنا بھول گئے تھے، شاید کچھ وہاں پہ کوئی کھانے کا سامان نہیں تھا. اتنے میں آپ کو بے چینی لاحق ہوئی کہ آج سے ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اور وہ بھوک سے بھی رہی ہوں گی. بھاگتے ہوئے جب آئے تو پھر کیا دیکھتے ہیں؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. جب آپ اس کمرے میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ رزق موجود ہے، کھانے کا سامان موجود ہے، پھل اور میوے موجود ہے. وہ بھی موسمی پھل نہیں ہے، آم کا زمانہ نہیں چل رہا ہے پھر بھی آم موجود ہے، لیچی کا زمانہ نہیں چل رہا ہے پھر بھی لیچی موجود ہے، اس طرح کے پھلوں کا زمانہ نہیں ہے پھر بھی بے موسمی پھل اللہ رب العزت نے وہاں پہنچایا ہوا ہے. وہ اسے استعمال کر رہی ہے اور کھا رہی ہے. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا. کہنے لگے اے مریم یہ کہاں سے تمہیں مل گیا، یہ کہاں سے تمہارے ہاتھ آ گیا؟ قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. کہنے لگی اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے چھپر پھاڑ کے عطا کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے وہ نوازتا ہے. سارے خزانے اس کے پاس ہیں جو کبھی ختم ہونے والے نہیں، جو کبھی کم ہونے والے نہیں. جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی اور بے موسمی پھل دیکھا، ان کے یقین میں اور اضافہ ہوا. ابھی تک سنا ہوا تھا، ابھی تک دیکھا نہیں تھا، اللہ سے مانگنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ بڑھاپا آ چکا تھا، خود بوڑھے ہو چکے تھے، اہلیہ بوڑھی تھی اور بانج تھی اور کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی. جب حضرت زکریا نے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کر لیا اور یہ دیکھ لیا تو ابھی علم الیقین تھا، اب عین الیقین ہو گیا. ابھی سن کر کے یقین ہوا تھا، اب دیکھ کر کے یقین ہو گیا. ظاہر سننے اور دیکھنے میں فرق ہوا کرتا ہے اور ابھی اپنی حالت دیکھ کر کے ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کہیں اللہ تعالیٰ کہنا دے بوڑھے ہو گئے ہو، بوڑھا ہڈی میں رہ نہیں گیا ہے، اب لنج ہو چکے ایک دم بڑھاپے میں پہنچ چکے ہو، 100 سال کے قریب جا رہے ہو، اب اولاد مانگنے آؤ، یہاں اولاد کہاں ملے گی؟ اب اولاد کا کوئی ذریعہ اور سبب تو دکھتا نہیں. لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ بے موسمی پھل پہنچایا جا رہا ہے، وہ بھی ایسے طور طریقے سے جس کا کسی کو ہے وہ گمان نہیں، اور حضرت زکریا نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح سے ان کو یہ رزق فراہم کیا جائے گا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال
قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. اب حضرت زکریا علیہ السلام کو جو مشاہدہ ہوا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، یقین مزید بڑھا اور اللہ رب العزت کے سامنے مانگنے کی ہمت بڑھی. فوراً پہنچے عبادت گاہ میں اور اللہ کے سامنے سجدہ سجود ہوئے اور اللہ سے مانگنا شروع کیا. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هنالك دعا زكريا ربه. اس موقع پہ پہنچ کر کے حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی اور فرمایا تو بہت سننے والا ہے، تو قبول کرنے والا ہے. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. ایک تو فرمایا مجھے اولاد چاہیے، دوسرے کا نیک اور پاکیزہ اولاد چاہیے. مانگنا بھی انبیاء کرام کو آتا ہے، سکھاتے بھی انبیاء کرام ہیں. ہمارے اور آپ کو کسی کی اولاد نہیں ہوتی ہے تو کہتا ہے اللہ کو یہ اولاد دے دیجیے. پتہ چلا وہ اولاد آتی ہے تو پھر بعد میں وہ کہتا ہے اس سے بہتر کہ ہمارے کوئی اولاد نہ رہی ہوتی تو اچھا ہوتا. یہ تو آ کر کے ہمارے لیے درد سر بن گیا، یہ تو آ کر کے ہمارے لیے مصیبت بن گیا، یہ تو آ کر کے ہماری آنکھوں کا تارا نہیں بلکہ کانٹا بن گیا ہے. یہ تو جب سے آیا ہم کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے. یہ تو آیا ہے تو ہمیں جیل کی ہوا کھلا رہا ہے. یہ تو آیا ہے معاشرے میں سر اٹھانے کے لائق اس نے نہیں چھوڑا ہے. دعا دیکھی حضرت زکریا کی، کیا فرماتے ہیں؟ من لدنک ذریۃ طیبہ. ہم کو لڑکا ضرور چاہیے، ہم کو اولاد ضرور چاہیے، لیکن کیسی ہو؟ وہ نیک اور پاکیزہ ہو. کیسی ہو؟ وہ بہتر سے بہتر ہو. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے اور حضرت سارہ حضرت حاجرہ کو آپ کو تحفے میں دے رہی ہے، اس درمیانی راستے میں آپ دعا کیا مانگتے ہیں؟ ربی هب لي من الصالحین، ربی هب لي من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم. اے میرے مولا مجھے ایک نیک فرزند عطا فرما. یہ نہیں کہا مجھے ایک لڑکا چاہیے، یہ نہیں کہا مجھے ایک لڑکی چاہیے، یہ نہیں کہا مجھے ایک اولاد چاہیے، بلکہ یہ کہا کہ مجھے ایک نیک فرزند عطا فرما. آنے کے بعد وہ کام دے، آنے کے بعد سرخروئی کا ذریعہ بنے، آنے کے بعد وہ میرا سپورٹر بنے، آنے کے بعد وہ میرے کاموں میں میرا تعاون کرے اور ساتھ دے، آنے کے بعد میری عزت اور سرخروئی کا وہ سامان بنے. یہ انبیاء کرام علیہ نبینا علیہ السلام کا طریقہ ہے اور وہی ہمیں اور آپ کو سکھاتے ہیں. مانگنا کیسے ہے، اللہ سے رکھنا کیسے ہے اور اس سے لینا کیسے ہے. ادھر حضرت کی دعا پوری ہو رہی ہے، ادھر اللہ آسمان سے بشارت سنا رہا ہے. فنادته الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ایک نیک اولاد کی اللہ خوشخبری سنا رہا ہے. اسی کا تذکرہ اللہ نے سورہ مریم میں بھی کیا ہے. کافھا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. اے میرے مولا ہاتھ پاؤں جواب دے چکے ہیں. اے میرے مولا بڑھاپے کے آثار سروں میں اتر چکے ہیں. یہاں سے جوانی کا کوا اڑ چکا ہے، بڑھاپے کا سفید کبوتر آ چکا ہے، یعنی بال سفید ہو چکے ہیں. ہڈیوں میں کوئی دم نہیں ہے، کوئی پودا نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے اولاد حاصل کی جائے. اسباب سارے جواب دے چکے ہیں، لیکن تو رب ہے اور رب العالمین ہے، تو رب ہے احکم الحاکمین ہے، تو دینے پہ قادر ہے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اے میرے مولا میں تیرے مانگنے سے کبھی ناکام نہیں رہا ہوں، نامراد نہیں رہا ہوں، اس لیے مجھے عطا ہونا چاہیے. ادھر دعا پوری ہوتی ہے، اللہ بشارت سناتا ہے، اللہ خوشخبری سناتا ہے. جب یہ رب کا لفظ یہاں دل و دماغ میں اتر جاتا ہے تو اسی طریقے سے اللہ سے جم کے انسان مانگتا ہے. مانگنا یہ نہیں ہے ہمارے پاس بھرا ہوا ہو، مانگنا یہی ہے کہ ہم اور آپ خلاص ہیں، ہم اور آپ مجبور ہیں، ہمارے اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تب آ
کر کے لوگ نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے تب بھی اللہ ہی کے پاس جانا چاہیے، لیکن عام حالات میں جب حالات اچھے ہوں، حالات خوشگوار ہوں، حالات ہمارے حق میں ہوں، حالات ہمارا ساتھ دے رہے ہوں، نوکریاں اچھی ہوں، پیسے پہ پیسے آ رہے ہوں، آل اولاد صحیح سے ہمارا ساتھ دے رہی ہو، پھر بھی یہ کہا جائے اللہ یہ تیری دین ہے، اللہ تو ہی عطا کرتا ہے، اللہ تو ہی نوازنے والا ہے، تو ہی رب العالمین ہے، تو ہی یہ کام بنانے والا ہے، سارے کے سارے وسائل ہمارے اپنی طرف ہے، لیکن تیری ذات اکیلے ایک طرف ہے، اگر تو چاہتا ہے انہیں وسیلوں سے عطا کرتا ہے، اور اگر تو نہیں چاہتا یہ ذریعے کسی کام کے نہیں ہے، پیسہ بہت کچھ تو ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے، وسائل بہت کچھ تو ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے، جب تک رب العالمین کا اشارہ نہیں ہوتا ہے تب تک کوئی بات نہیں بنتی۔ یہ یقین حضرت موسیٰ کے دل و دماغ میں گھسا ہوا تھا، جب فرعونیوں سے مقابلہ ہوا، حضرت موسیٰ بیت میں کھڑے ہیں، فرعونیوں کے اشارہ کیا گیا، مناظرے کی دعوت دی گئی، چیلنج کو قبول کیا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے بیچ میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنا جادو دکھاؤ، قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ان کی رسیاں، ان کی لاٹھیاں ایسا خیالی پلاؤ بنانے لگی، ایسا لگتا ہے کہ سب سانپ رینگ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سب یہاں پہ سانپ دوڑ رہے ہیں، حضرت موسیٰ کھڑے ہیں، سانپ ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ اس وقت میں اگر عقل سے پوچھا جاتا، اپنے دماغ سے کام لیا جاتا، اپنی سوچ سے کام لیا جاتا، تو پھر یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، سانپ جتنے دوڑ دوڑ کے قریب آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ لاٹھی بھاجتے جائیں اور سب سانپ مرتے ہوئے چلے جائیں اور قصہ ختم ہو جائے، تو ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ بچ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی جان بچ سکتی ہے، ہو سکتا ہے اپنی جان بچا کے نکل سکتے ہیں، لیکن میرا رب حقیقی وہاں سے اشارہ دے رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اس وقت لاٹھی نہیں چلانی ہے، اس وقت سانپوں پر نہیں مارنا ہے، تمہیں اپنی لاٹھی کو زمین میں پھر ڈالنا ہے۔ قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى، ایک طبعی خوف، ایک انسانی خوف جو ہر ایک کو ہوتا ہے، حضرت موسیٰ کو بھی ہوا، بے پھیر کر کے ہلکا سا بھاگنا شروع کیا۔ اللہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا عصا ڈالو، نتیجہ دیکھو کیا نکلتا ہے۔ اپنا عصا زمین میں ڈالتے ہیں، فإذا هي ثعبان مبين، ایک اژدہا بنتا ہے، سب سانپوں کو، بڑے بڑے دھندوں کو نکلتا چلا جا رہا ہے۔ فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، حق غالب ہوا اور نہ جو باطل تھا وہ مغلوب ہو کر کے رہ گیا۔ حضرت موسیٰ کا پھینکا ہوا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی پھینکی ہوئی لاٹھی ایک اژدہا بن کر کے سارے کے سارے سانپوں کا کام تمام کرتی چلی جا رہی ہے۔ آج افسوس اس کا ہے، آج رونا اس کا ہے، آج مشکل یہ ہے کہ ہم کہنے کے لیے تو رب العالمین کو مانتے ہیں، لیکن ہماری حالت یہ ہے آفس ہمارا رب ہے، ہماری حالت یہ ہے ہماری دکان ہمارا رب ہے، ہماری حالت یہ ہے ہماری نوکری ہمارا رب ہے، ہماری حالت یہ ہے ہماری نیند ہمارا رب ہے، ہماری حالت یہ ہے ہماری خواہشات ہمارا رب ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں، رب اپنے قرآن میں کہتا ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنے خواہشات کو اپنا رب بنایا ہوا ہے، اپنا معبود بنایا ہوا ہے، کیونکہ رب اسے کہتے ہیں، معبود اسے کہتے ہیں جس کے پیچھے چلا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس سے فریاد کیا جائے، جس سے مانگا اور پکارا جائے، ہر حال میں اسی کی طرف پہلے نمبر میں نگاہ اٹھ رہی ہو۔ جب اسے چھوڑ کر کے دوسری طرف نگاہیں دوڑ رہی ہیں اور اسے چھوڑ کر کے دوسری طرف جایا جا رہا ہے، تو انجام بھی کیا ہو رہا ہے؟ ہم اور آپ دوسرے کو اپنا معبود بنا رہے ہیں، جو معبود حقیقی ہے اسے چھوڑ کر کے آپ لگائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی کام بننے کا نام نہیں لیتا۔ جب سارے وسائل جواب دیتے ہیں، جب ہر جگہ سے ٹھٹ ہار جاتے ہیں، جب ہر جگہ سے لاد کھا لیتے ہیں، جب اپنی عزتوں کو مریا میٹ کر لیتے ہیں، تب آ کر کے رب رب کرتے ہیں، پھر بھی میرا رب بڑا کریم ہے، وہ سن لیا کرتا ہے۔ اگر دوسرا کوئی ایسے موقع پہ رہے تو یقیناً وہ لاٹھی لے کے بھگا دے اور کہے کہ سب کو دیکھ لیا ہے، پھر اب ہمارے پاس آئے ہو، سب کو اغوا کر کے اب ہمارے پاس کیوں چلے ہو؟ ہم بھی سننے کے لیے تیار نہیں، لیکن وہ رب العالمین ہے۔ اے کاش ہم بھی رب العالمین کی حقیقت کو اپنے دل و دماغ میں اتارتے اور ہم یہ سمجھتے کہ یہ کہنے کے لیے ایک چھوٹا سا لفظ ہے اور ایک چھوٹا
سا لفظ ہے، لیکن اللہ نے پورے قرآن میں اسے ہزاروں جگہ بھرا ہے، اور جتنی دعائیں سکھائی گئی ہیں سب میں یہی رب کا لفظ آتا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے میرے مولا میری پکڑ نہ فرمانا، چاہے مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، چاہے کوئی بھول چوک ہو جائے، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے میرے ربا میرے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسے تو نے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے میرے ربا مجھے ایسی چیز کا ذمہ دار نہ بنا، مجھے ایسی چیز کے کرنے کے مجبور نہ کر جو میری طاقت سے باہر ہے، کوئی ایسا بوجھ میرے سر پہ نہ آئے جسے میں انجام نہ دے سکوں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا، اے اللہ معاف فرما، واغفر لنا مغفرت فرما، وارحمنا تو رحم فرما، انت مولانا تو ہی ہمارا رب حقیقی ہے، فانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، کافر قوموں پہ مخالفوں پہ ہمیں غلبہ نصیب فرما، مدد نصیب فرما۔ آج ہم بھی آئے اور اسی رب کا واسطہ دے کر کے یقین جانے کی پکارے تو وہ صرف حضرت زکریا کو دے کر کے تھک نہیں گیا ہے، حضرت موسیٰ کو نواز کر کے وہ مجبور نہیں ہو گیا ہے، حضرت عیسیٰ کو نواز کر کے اس کے خزانے ختم نہیں ہو گئے ہیں، حضرت سلیمان کو دینے کے بعد اس کے خزانے میں رتی برابر کمی نہیں آئی ہے، آج بھی وہ اسی شان کا مالک ہے، بدلہ وہ نہیں بدلے ہم اور آپ ہیں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے رب حقیقی کو پہچانیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی ان چند باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ سبھی حضرات کو آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔